مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ حضرات ذی وقار، آج ہم 43ویں امام احمد رضا کانفرنس تھیم کنٹریبیوشن ٹورڈز دی اسلامائزیشن آف اکانومی میں شریک ہیں، اور یہ بہت بڑا مائل اسٹون ہے ادارہ تحقیقات کے لیے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں نہ صرف بلکہ پوری عالمی دنیا میں، عالم اسلام میں اسلامک فائنینس کے چرچے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہم آپ کے سامنے ایسے نظریات پیش کریں کہ جو کہ امت کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر زوال نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مسلمان ذہنی، معاشی، معاشرتی اور تمدنی طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ ہاں، ایک رمق ان کے اندر باقی تھی، اور وہ دین اسلام سے والہانہ محبت اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ عشق تھا۔ انگریزوں نے اسی محبت و عشق کو ختم کرنے کے لیے اپنے اعلیٰ کاروں کو استعمال کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے نظریاتی اساس پر حملہ کیا اور ایسے حربے استعمال کیے کہ مسلمان آئندہ کئی سو سال تک انگریزوں کا مقابلہ نہ کر پائے۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے بندے کو مسلمانوں کے درمیان بھیجا جس نے دین کی نظریاتی اساس کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلوانے کے لیے علمی اور عملی جد و جہد کی۔ مسلمان جہاں ہندوستان اور پوری دنیا میں دیگر مسائل کا شکار تھے، وہاں معاشی کمزوری نے بھی ان کو مفلوج الحال کر دیا تھا۔ وسائل پر انگریز قابض تھے جبکہ ہندو ان کے ہم نوا تھے۔ یہ دونوں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے حالات میں جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور محمدی سے ایسا دیا روشن کیا جس نے اپنی ضیاء سے عالم کو روشن کر دیا۔ امام احمد رضا جہاں ایک مفسر، محدث، فقیہ، مفکر تھے، وہاں ایک معیشت دان بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے اپنے موجودہ حالات میں رہتے ہوئے معاشی ترقی کے گر بتائے۔ اور سب سے پہلا جو آپ کا نظریہ جو 1912 میں آپ نے دیا کہ مسلمان جو تونگر مسلمان ہیں، اور یہاں پر اس لفظ کے اوپر میں ایمفیسائز کروں گا کہ تونگر کا معنی آپ مختلف کر سکتے ہیں۔ آپ ایکسٹریملی ویلدی پرسن بھی کر سکتے ہیں، اوپیلنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں a person who has authority to do something۔ تو آپ نے ان مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بینک قائم کریں۔ اور دوسری بات جو ہمارے بہت سارے احباب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سود شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن نفع لینے کے 100 طریقے کتب فقہ میں مفصل ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ بتاؤں کہ جو اعلیٰ حضرت کی یہ نگارشات ہیں تدبیر فلاح و نجات میں، یہاں پر ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں یا اکیڈیمیا ہے ان کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں کہ وہ ان نکات کے اوپر، ان نگارشات کے اوپر تحقیق کریں، اور جو امام احمد رضا نے یہ بیان فرمایا کہ کتب فقہ میں حلال نفع لینے کے 100 طریقے مفصل ہیں، تو ان کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے
اور اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی اکانومی کے 2 سائڈس ہوتی ہیں، ایک پروڈکشن سائڈ ہوتی ہے اور ایک کنزمپشن سائڈ ہوتی ہے۔ پروڈکشن سائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ پروڈکشن سائڈ کی اگر بات کریں تو امام احمد رضا نے یہ فرمایا، مسلمانوں کو، پوری اقوام عالم کے مسلمانوں کو آپ نے یہ مشورہ دیا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے ہیں۔ دیکھیں، ورڈ جو یہاں پر یوز ہوا حرفت، اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو یہ بہت وسیع المعنی ورڈ ہے۔ اگر لغت میں آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے تو یہ پروفیشن کے معنی میں بھی آتا ہے، ایکسپرٹیز کے معنی میں بھی آتا ہے، صنعت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میں آج کے دور میں اگر بات کروں آپ سے تو یہ ہائی ٹیک انڈسٹری کے معنی میں بھی آتا ہے کہ مسلمان اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے۔ اور اگلی بات وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ ڈپینڈنسی، ملکوں اور قوموں کی جو ڈپینڈنسی ہے یہ ہمیں بہت سارے امور پر مجبور کرتی ہے۔ آج بھی ہم بہت ساری چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں دوسری قوموں کے ڈپینڈنٹ ہیں، اور یہ ڈپینڈنسی ہمیں بہت دوسری کاموں پر مجبور بھی کرتی ہے، جس کا آج مشاہدہ ہم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اور ایک بات، نقطہ جو میں یہاں پر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دنیا میں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید علماء نے علم کا راستہ روکا، شاید علماء نے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا راستہ روکا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1912 میں ایک ایسا فقیہ جو بریلی کی سرزمین پر ہے، وہ مسلمانوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ یورپ اور امریکہ والے چٹانک بھر تانبا کی کچھ صناعی گھڑت کر کے گھڑی وغیرہ کا نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ یا امت مسلمہ کی ایکسپورٹس کو دیکھیں آپ تو ہم زیادہ را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم فنش گڈ یا ہائی ٹیکنالوجی کو ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ را مٹیریل ہے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا را مٹیریل اپنا ملینس آف ڈالر کا را مٹیریل دے دیتے ہیں، اور بلینس آف ڈالر کی ٹیکنالوجی ہم ویسٹ سے یا امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو امام احمد رضا نے بتائی کہ آپ پاؤ بھر چاندی کے عوض صرف گھڑی خرید رہے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہے ویبلن گڈس کا، دیٹ گڈس دیٹ شو دا اسٹیٹس کانشیس گڈس، کہ آپ اس گڈس کے اوپر نہ جائیں کہ جو اسٹیٹس کانشیس ہے، کہ آپ نے جناب والا کروڑوں روپے کی گھڑی خرید لی۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اب میں دوسرے سائڈ آف اکانومی کی اگر بات کروں، کنزمپشن سائڈ آف اکانومی، تو اس میں بھی آپ نے مسلمانوں کو تعلیمات دی، اور آپ نے فرمایا تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد ہی صحیح، کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا جس نے بہت زیادہ ترقی کی، انہوں نے 1990s تک جو لگزریس گڈس تھیں اس کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی۔ ہوا کیا کہ ان کی لوکل انڈسٹری نے گرو کیا، اور آج آپ دیکھیں دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت کے طور پر سامنے۔ اور امام احمد رضا اس وقت مشورہ دے رہے ہیں کنزیومر کو، ہمیں۔ آج اب ہم دیکھیں
ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کا، لیکن ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہم پرائس سینسٹیوٹی دکھاتے ہیں خریداری کرتے وقت، ہم گڈس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، امام احمد رضا یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے خریداری کرنی ہے تو آپ مسلمان سے خریداری کریں، اگرچہ وہ پیسہ زائد لے رہا ہے، نفع اس کا زائد ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو انٹرپرینور کا نفع ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ بن جاتی ہے اور وہ آپ کے جو اکنامک سائیکل ہے اس کا پارٹ ہو جاتا ہے۔ پرائسنگ تھیوری، امام احمد رضا نے مسلمانوں کو، جو اسپیشلی تاجر ہیں ہمارے بزنس مین ہیں، ان کو یہ کہا، ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپے نفع لے، مسلمان صاحب 54 سے کم پر راضی نہ ہوں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ اب دیکھیں آپ کہ اگر ہم اپنی اکانومی کی بات کریں، اپنی معیشت کی بات کریں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ وائی؟ بیکاز آر کاسٹ آف پروڈکشن از ٹو مچ ہائی سو دیٹ وی کین ناٹ کمپیٹ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک چین، اس نے پوری دنیا کی اکانومی میں پینیٹریٹ کس طرح کیا؟ جسٹ بیکاز آف دی ڈسکاؤنٹڈ پرائز۔ اور امام احمد رضا 1912 میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی گڈس کو کم قیمت پر سیل کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مال نہ صرف ہمارا ہلکا ہوتا ہے بلکہ خراب ہوتا ہے۔ دس از دا کوالٹی ایشورنس آف دی گڈس، کہ آپ جب مال بیچیں تو کوالٹی ایشورنس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور آپ نے فرمایا مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں، ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں، کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ تو یہاں پر ہمارے تاجر بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوالٹی کے اعتبار سے لو کوالٹی کا مال بیچتے ہیں یا خراب کوالٹی کا مال بیچتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا امپیکٹ ان کے بزنس کے اوپر ہوگا، ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر ہوگا، بلکہ ایک ہماری بدنامی امت مسلمہ کے طور پر ہوگی کہ مسلمان کا مال ہوتا ہی ایسا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہی حالت ہے کہ ہم جس پروڈکٹ کے پیچھے کسی بڑی برانڈ کا نام ہوتا ہے، امریکہ کا نام ہوتا ہے، کسی اور دوسری کنٹری کا نام ہوتا ہے، ہم اس کو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک کا نام ہوتا ہے ہم اس کو پرچیز نہیں کرتے۔ تو امام احمد رضا اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں۔ پھر سود اگرچہ شریعت نے حرام قرار دیا، پھر سود بھی لیں تو بنیا 12 آنے مانگے، یہ 2.5 سے کم پر راضی نہ ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات اسلامک بینکس کو بولنا چاہوں گا، جو اسلامک بینک کی مینجمنٹ ہے، کہ دیکھیں آلدو کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹ پیش کر دیا دنیا کے سامنے اور لوگ لے رہے بھی ہیں، لیکن اکثر مارکیٹ سے یہ شکایت آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں COM، کاسٹ آف بینگ مسلم۔ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اسلامک فائنینشیل سروسز لے رہے ہیں، پروڈکٹ لے رہے ہیں، تو ہمیں پرائس زیادہ چارج کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 100 بیسس پوائنٹ یا 1000 بیسس پوائنٹ کم کر دیں، آپ 500 بیسس پوائنٹ اگر کم کر دیں کنزیومر سائٹ پر یا آپ فائنینسنگ سائٹ پر، اور آپ اگر ڈپازٹ سائٹ پر کچھ بیسس پوائنٹ بڑھا دیں تو آبویسلی اس کا امپیکٹ کسٹمر کی سائیکولوجی پہ پڑے گا، اور وہ کہے گا کہ اسلامک بینکس ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر فائنینسنگ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ اگر آپ کنونشنل کا آج سیونگ ریٹ دیکھیں اور اسلامک کا سیونگ ریٹ دیکھیں، نارمل سیونگ ریٹ دیکھیں، تو آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا۔ وائی دس از؟ تو اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور امام احمد رضا نے آج سے
100 سال 110 سال پہلے یہ مشورہ دیا کہ آپ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر لوگوں کو چیز دیں. پھر امام احمد رضا نے آج سے کئی سال پہلے شریعہ کمپلائنٹ بزنس کا مشورہ دیا اور انہوں نے کہا اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام، اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے کیا غرض؟ تو دیکھیں یہاں پر امام احمد رضا بھی جائز نفع کی بات کر رہے ہیں. آج آپ اگر ہماری اکانومی کا بظاہر بغور مشاہدہ کریں تو یہ ہمیں بات نظر آتی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ڈفرنس کی وجہ سے پرائسز نہیں بڑھی، بلکہ ادر ریزن ہے پرائسز بڑھنے کی. اور جو ہمارا بزنس مین ہے، ہمارا ٹریڈر ہے، وہ اتنا نفع لیتا ہے کہ کنزیومر وہ بیچارہ دبتا سے دبتا چلا جا رہا ہے، اس کی حالت دگرگوں ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے ٹریڈنگ کرتے وقت. لوکل اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ود مسلمس، اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر میں ہی رہتا. آپ دیکھیں امام احمد رضا یہ کانسیپٹ 1913 میں دے رہے ہیں، 1913 میں دے رہے ہیں، اور 1993 میں یورپی یونین بنتی ہے اور وہ اپنے لوکل ٹریڈ کو فروغ دیتے ہیں، لوکل تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، لوکل ٹیکنالوجی کو فروغ دیتے ہیں. تو آج بھی اگر مسلمانوں کا بلاک، پوری مسلم امہ کا بلاک اس لیے بن جائے کہ ہم آپس میں ٹریڈ کو فروغ دیں گے، سیاحت کو فروغ دیں گے اور تعلیم کو فروغ دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے. although we can discuss it in detail کہ اس کے سیاسی پہلو کیا ہوں گے، اس کے تہذیبی اور تمدنی پہلو کیا ہوں گے، یا عالمی سامراج کے سامنے رہتے ہوئے اس کے کیا نتائج ہوں گے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بطور ایک فقیہ کے، بطور ایک مفکر کے، آپ نے مسلمانوں کو آج سے 110 سال پہلے یہ نظریہ دیا. پھر آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جو کاغذی کرنسی ہے اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر لکھا کہ فل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اور یہ اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی. اس میں آپ نے ایسے اصول بیان فرما دیے کہ جو رہتی دنیا تک جتنی بھی کرنسیز آئیں گی، whether it is crypto currency or whatever you can say digital money, you named it, you can find the solution in Fatawa Razawiyah, in that particular research paper. اور نہ صرف یہ کہ شریعہ اسٹیٹس بتایا، بلکہ اس کے اوپر لازم ہونے والے احکامات کہ if you consider something مال, so how you will pay the zakat on it، کہ آپ اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح پے کریں گے، آپ اس کے اوپر اور وراثت اس کے اوپر کیسے جاری ہوگی. تو پورا یہ آپ کا ایک ریسرچ پیپر ہے جس کے اوپر انشاءاللہ مفتی وسیم صاحب اور ڈاکٹر سید عبد الرحمن صاحب ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ امام احمد رضا نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے سلوشنس بھی بتائے. میں ایک پڑھ رہا تھا تو آپ نے جو کریڈٹ کارڈ کا ون آف دی موسٹ سمپلسٹ سلوشن ہے وہ بھی بتایا، وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے جو پبلش ہوگا ہمارا آرٹیکل. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مفکر کی باتوں کو اپنے ملک میں، عالم اسلام میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمان پہ